عثمان غازی نے جب قراچہ حصار قلعے کو فتح کیا تو اس قلعے کی فتح کے بعد اس شہر میں مسلمان آباد ہونے لگے، اور جہاں عثمان غازی کے شیخ ایدابالی کے طالب علم کو شہر کا خطیب مقرر کیا گیا۔ عثمان غازی کی اس فتح پر قراچہ حصار کے عیسائی بے حد خوش تھے، کیونکہ عثمان غازی ایک انصاف پسند حکمران تھے۔ قراچہ حصار قلعے کے عیسائی شہریوں نے دوسرے تمام عیسائیوں کو بھی اس شہر میں بلا لیا جو کہ آس پاس کے دیہاتوں میں رہتے تھے۔ یوں عثمان غازی کی شہرت بازنطینی سرحد میں موجود ان قلعوں میں بھی ہونے لگی کہ ترکوں کا یہ حکمران بڑا ہی انصاف پسند اور عادل ہے، کیونکہ عثمان غازی ملک کی ترقی، انصاف اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھے۔ عثمان غازی کی رعایا چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم، عثمان غازی کے لیے وہ دونوں برابر تھے۔ اسی وجہ سے شہری خوش تھے، رات سے محفوظ تھے اور لوگ آرام کی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ تاجر بغیر کسی خوف کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں تجارت کر رہے تھے۔ قراچہ حصار قلعے کی فتح کے بعد عثمان غازی نے تراکلی اور گمینگ شہر میں اپنی فوجیں روانہ کی، جنہوں نے تراکلی اور گمینگ شہروں میں قبضہ کر کے اسے قیوں کی ملکیت میں شامل کر لیا۔ بازنطینی سلطنت کے خلاف عثمان غازی کی فتح کی پالیسی سے بورسا اور ازنیک کے شہروں میں خوف و ہراس پھیلنا شروع ہو گیا۔ عثمان غازی کی فوجیں تراکلی اور گمینگ شہر سے پائے تخت سقوط واپس آ گئی تھی، لیکن اس کے بعد عثمان غازی نے کوئی مزید فتح نہ کی اور انہوں نے اگلے 7 سال تک بازنطینی سلطنت پر حملہ نہ کیا، اور اس علاقے کے جاگیرداروں اور عیسائی ٹیکفروں کے ساتھ انہوں نے دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ ادھر الخانی سلطنت کے پائے تخت تبریز میں 1295 عیسوی میں غازان خان نے الخانی سلطنت کا تخت سنبھال لیا۔ غازان خان منگول، چینی، عربی، فارسی، تبتی اور ترک زبان بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ جلد غازان خان امام قطب الدین شیرازی امیر نوروز کی کوششوں سے مسلمان ہو گیا، اور اس نے ہزاروں منگولوں کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور یوں اگلے 9 سال تک الخانی سلطنت مسلمان ہو گئی۔ ادھر اناطولیہ میں 1298 عیسوی میں الخانی سلطنت کے منگول گورنر سلیمیس نے 50,000 سپاہیوں کے ساتھ غازان خان کے خلاف بغاوت کر دی، جس پر اناطولیہ کے ترک جنگجوؤں نے الخانیوں کے خلاف منگول کمانڈر سلیمیس کی مدد کی، جبکہ مملوک سلطنت نے 20,000 گھڑسوار فوج بھیج کر الخانی باغی کمانڈر سلیمیس کی مدد کی۔ غازان خان نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے اپنے ایک کمانڈر قتلک شاہ کو روانہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس بغاوت کے دوران سلجوقی سلطان علاؤ الدین کیقوبادسوم تخت چھوڑ کر فرار ہو گئے، اور یوں سلجوقی تخت خالی ہو گیا، جبکہ منگولوں کی یہ دونوں فوجیں ارض روم شہر کے قریب ایک میدان میں آمنے سامنے ہوئیں۔ ایک طویل خونریز جنگ کے بعد آخر باغی کمانڈر سلیمیس کو شکست ہوئی اور اس کی فوج منتشر ہو گئی۔ جب اناطولیہ میں الخانیوں کی آپس میں جنگ ہوئی اور سلطان علاؤ الدین کیقوبادسوم نے تخت چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی تو سلجوقیوں کی رہی صحیح طاقت بھی جاتی رہی، اور یوں سلجوقی سلطان کے نہ ہونے پر مختلف امراء اور گورنروں نے اپنی خود مختار چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم کر لیں۔ دوسری جانب الخانی کمانڈر کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد باغی منگول کمانڈر سلیمیس کے سپاہی مغرب کی جانب فرار ہو گئے، جہاں انہوں نے عثمان غازی کی سرزمینوں میں قدم رکھا، اور انہوں نے عثمان غازی کی اطاعت قبول کر لی اور عثمانی فوج میں شامل ہو گئے، جس کے بعد عثمان غازی نے اپنے سپاہیوں کی تعداد بڑھا دی۔ عثمان غازی کی فوجی طاقت کا خوف بازنطینی ٹیکفروں کے دلوں میں بڑھتا گیا، اور وہ اب عثمان غازی سے ڈرنے لگے۔ اسی سال یار حصار قلعے کے ٹیکفر نے بیلیجک قلعے کے ٹیکفر کے ساتھ اتحاد کرنے کے ارادے سے اپنی بیٹی ہولوفیرا کی شادی طے کر دی۔ ویسے کہنے کو تو یہ صرف ایک شادی تھی، لیکن اس شادی میں اصل منصوبہ عثمان بے کو دعوت دے کر انہیں شہید کرنا تھا۔ ایناگول، یار حصار اور بیلیجک قلعے کے ٹیکفروں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ عثمان غازی جو کہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے کو ہم اس شادی میں دعوت دیں گے، اور انہوں نے اس شادی کے دوران عثمان غازی کو زہر دے کر مارنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تاہم ہارمن قایا شہر کے ٹیکفر میخائیل کوسس کی عثمان غازی کے ساتھ دوستی تھی، اور ان کے عثمان غازی کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ میخائیل کوسس کو بھی اس منصوبے میں شامل کیا گیا تھا،
لیکن میخائیل کوسس نے دوست ہونے کے ناطے دوستی کا حق ادا کیا اور اس نے عثمان غازی کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا کہ کیسے رومی ٹیکفور شادی کے بہانے آپ کو زہر دے کر مارنا چاہتے ہیں۔ جب عثمان غازی کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اپنے کمانڈروں اور سرداروں کی مشاورت سے ایک شاندار منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے کے تحت بیلیجک قلعے میں جو خواتین تحائف لے کر جائیں گی وہ خواتین کے بجائے خواتین کے لباس میں ملبوس مجاہدین ہوں گے، اور مناسب وقت آنے پر مجاہدین اپنے ہتھیار نکال کر سپاہیوں پر حملہ کر دیں گے اور بیلیجک قلعے کا دروازہ کھول دیں گے، اور اس دوران بیلیجک قلعے کے باہر چھپے مجاہدین قلعے میں داخل ہو کر بیلیجک قلعے کو فتح کر لیں گے۔ اس منصوبے کا دوسرا حصہ شادی کی دعوت تھی، جس میں یہ طے پایا کہ عثمان غازی اس شادی میں جائیں گے اور تحفے کے طور پر وہ اپنے ساتھ تیل اور شہد کے بھرے ہوئے بیرل لے کر جائیں گے، لیکن ان شہد اور تیل کے ڈرموں میں دراصل عثمان غازی کے سپاہی ہوں گے، اور یہ بھی طے پایا کہ جب رات کے پہر تمام سردار اور ٹیکفور اور رومی سپاہی نشے میں دھت ہوں گے تو تب انہیں مار دیا جائے گا۔ اس منصوبے کا تیسرا حصہ اناگول شہر تھا، جہاں پر ترک و دلپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اناگول شہر کا محاصرہ کریں گے۔ بیلیجک قلعے کے ٹیکفور نے شادی کا یہ پروگرام بیلیجک قلعے کے ساتھ موجود ایک گاؤں میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر عثمان غازی بھی شادی کے لیے مکمل تیار تھے۔ انہوں نے اپنے جنگجوؤں کو شہد اور تیل کے بیرل میں رکھ کر انہیں چھپا دیا، اور وہ اپنے 30 سپاہیوں کے ساتھ اس شادی میں شرکت کے لیے اپنے شہر سوغوت سے روانہ ہوئے۔ عثمان غازی کے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے خواتین کے بھیس میں سپاہی جو کہ اس شادی کے لیے بیلیجک قلعے میں تحفے اور تحائف لے کر جا رہے تھے، وہ خواتین یعنی کہ عثمان غازی کے سپاہی بیلیجک قلعے میں ہتھیاروں کے ساتھ جو کہ انہوں نے چھپائے ہوئے تھے داخل ہوئے۔ یوں خواتین کے بھیس میں چھپے عثمان غازی کے سپاہیوں نے ہتھیاروں سے لدے جھکڑے شہر میں داخل کیے۔ اب چونکہ بیلیجک قلعے کے ٹیکفور کی شادی تھی، اس لیے زیادہ تر لوگ اور سپاہی شادی میں گئے ہوئے تھے، اور بیلیجک قلعے میں سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ یوں بیلیجک قلعے کو فتح کرنا مجاہدین کے لیے اب زیادہ آسان ہو گیا تھا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد خواتین کے بھیس میں چھپے عثمان غازی کے سپاہیوں نے شہر کے محافظوں پر حملہ کر دیا، اور اس دوران انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور باہر چھپے عثمان غازی کے مزید 100 مجاہدین شہر میں داخل ہو گئے۔ یوں بیلیجک قلعے کو بہت جلد فتح کر لیا گیا، کیونکہ اس دوران کائی سپاہیوں کو کسی بھی قسم کا مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ادھر دوسری جانب رومی ٹیکفور بیلیجک قلعے کی فتح کی خبر سے بے خبر اپنی شادی میں عثمان غازی کو قتل کرنے کے موقع کا انتظار کر رہا تھا، تاہم وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں جال کے اندر ایک اور جال ہے، اور عثمان غازی نے اس کے لیے بہترین جال بچھایا ہوا ہے۔ اس شادی کے دوران جب لوگ شراب کے نشے میں مدہوش ہونے لگے تو عثمان غازی نے اپنے سپاہیوں کو شہد اور تیل کے ڈرموں میں سے نکالا، اور اپنے مجاہدین کے ساتھ انہوں نے اچانک شادی پہ آئے ہوئے ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ بیلیجک قلعے کے ٹیکفور کو مجاہدین نے پکڑ کر اس کا سر دھر سے الگ کر دیا، اور جو عثمان غازی کے منصوبے کے مطابق پہلے بیلیجک قلعے پر قبضہ ہو گیا اور اس کا ٹیکفور بھی مارا گیا۔ اس دوران اناگول شہر میں ترک و دلپ نے سلجوقی سلطان کی طرف سے بھیجے گئے ہتھیاروں کے ساتھ اناگول شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ ادھر عثمان غازی نے بھی وقت ضائع کیے بغیر یار حصار شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اناگول شہر میں جہاں پر ترک و دلپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، انہوں نے جب محاصرے میں شدت اختیار کی تو اناگول کے شہری جو کہ اپنے ٹیکفور آیا نکولا کے ظلم کی وجہ سے پریشان تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ قراچہ حصار کے عیسائیوں کے ساتھ عثمان غازی کس قدر ہمدردی رکھتے ہیں اور وہ کس قدر خوشحال ہیں، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اناگول شہر پر بھی عثمان غازی کا قبضہ ہو جائے تاکہ وہ آیا نکولا کے ظلم سے بچ جائیں اور ایک پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اس دوران عثمان غازی یار حصار قلعے کو فتح کرنے کے بعد اپنی فوجوں کے ساتھ اناگول کی جانب بڑھنے لگے تاکہ وہ ترک و دلپ کی مدد کر سکیں اور اناگول پر بھی عثمان غازی کا قبضہ ہو جائے۔ عثمان غازی کے آنے پر اہل شہر نے ہتھیار ڈال دیے اور اناگول شہر عثمان غازی کی سلطنت میں شامل ہو گیا، اور اس محاصرے کے دوران اناگول ٹیکفور مارا گیا۔ اس طرح عثمان غازی نے 3 شہروں کو فتح کر لیا اور اناگول، بیلیجک اور یار حصار قلعے پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔
یوں عثمان غازی کی سلطنت کی سرحدیں اب تیزی سے پھیلنے لگیں۔ ادھر الخانی سلطنت میں کہا جاتا ہے کہ اسی سال جب عثمان غازی نے یہ فتوحات حاصل کی تھیں تو سلجوقی سلطان علاؤ الدین کیقوباد سوم کو منگولوں نے اپنے پایہ تخت تبریز میں انہیں پھانسی دے دی۔ سلجوقی سلطان کی موت کے بعد سلجوکیوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور اناطولیہ میں موجود سلجوکیوں کی یہ آخری سلطنت یعنی کہ سلاجقہ روم کا خاتمہ ہو گیا اور اناطولیہ میں امراء اور گورنروں نے اپنی خود مختار ریاستیں قائم کر لیں۔ اس سیف الملوکی کے دور میں عثمان غازی نے اپنی ایک آزاد ریاست یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور انہوں نے اپنے نام کے سکے جاری کیے اور یوں 1299 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کا باضابطہ طور پر قیام عمل میں آیا۔